الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رفقائے محترم، حضرات خواتین، برادران اسلام، رمضان المبارک کا مہینہ قریب الختم ہے۔ اس مبارک مہینے کی سعادتوں سے، برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی ہم نے حد المقدور کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری ان عبادتوں اور ریاضتوں کو قبول فرمائے، اور اس مہینے سے جو تربیت ہم نے حاصل کی ہے کہ تقویٰ اور طہارت کی کیفیت ہمارے اندر بڑھانے کی ہم نے کوشش کی ہے، وہ ہمیں سال کے بقیہ 11 مہینوں میں اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے، حرام و حلال کا لحاظ کرنے اور اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے وقف کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے سے طاقت پہنچائے۔ رفقائے محترم، یہ رمضان بھی ہمارا گزشتہ سال کی طرح کووڈ کے سائے میں گزرا ہے، بلکہ کووڈ کی یہ دوسری لہر کہنا چاہیے کہ کچھ زیادہ شدید اور کچھ زیادہ ہی جان لیوا ثابت ہوئی ہے۔ بے شمار لوگ بیماری کا شکار ہوئے ہیں، اور اموات کی خبریں روزانہ پاس پڑوس سے، رشتہ داروں کے اور ہمارے جاننے پہچاننے والے اور خود ہمارے تحریکی رفقا میں بھی بڑی تعداد سے متاثر ہوئی ہے۔ ہمارے اپنے بعض ذمہ دار جیسے اکبر علی صاحب انڈیکر بادامی کے، جو گدگ کے ناظم ضلع تھے، اور جناب رفیع احمد صاحب جو بنگلور میں سارے پاڑیا کی مقامی جماعت کے امیر تھے، ان کا بھی قریب میں انتقال ہوا ہے۔ میں اس موقع پر ہمارے تمام مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے، ان کے لواحقین و متعلقین کو صبر کی دولت نصیب فرمائے، اور تحریک اسلامی کے لیے یہ جو ہمارے مخلصین مرکز سے لے کر مقام تک ایک ایک کر کے اس مرض کا شکار ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل ہمیں نصیب کرے۔ کووڈ کے سلسلے میں گزارش ہے کہ جو ہدایات اس سے پہلے دی جا چکی ہیں ان کا لحاظ رکھا جانا چاہیے۔ حفاظتی تدابیر کو ضرور اختیار کیجیے، لوگوں میں اس سلسلے میں شعور بیدار کیجیے۔ جو لوگ بیمار ہیں، متاثر ہیں، ان کی مدد کی حتی الامکان ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اور اس ضمن میں الحمدللہ یہاں ہمارا ہیومینیٹیرین ریلیف سوسائٹی کے ذریعے سے جماعت نے اس میدان میں جو کچھ ممکن ہو سکتا ہے کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹاسک فورس ہمارے حلقے کی سطح پر اور 18 ڈسٹرکٹس میں کم از کم بنے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مریضوں کا تعاون کیا جا سکے۔ ہماری ڈاکٹرس ہیومینٹی کی ہیلپ لائن کام کر رہی ہے، فارورڈ کی کاؤنسلنگ کی ہیلپ لائن کام کر رہی ہے، اور ڈاکٹرس ہیومینٹی کی ہیلپ لائن میں ایک طرف ڈاکٹرس تو دوسری طرف والنٹیئرس کی ایک بڑی ٹیم لوگوں کو مدد پہنچانے کے سلسلے میں جدوجہد کر رہی ہے۔ بعض مقامات پر ہم نے کووڈ کیئر سینٹرز بھی الحمدللہ قائم کیے ہیں۔ بنگلور میں مرسی مشن کا تعاون کرتے ہوئے یہاں پیشنٹس کا تعاون کیا جا رہا ہے، اور یہاں بنگلور سے تال میل اور کوآرڈینیشن کرتے ہوئے ہاسن میں، گلبرگہ میں، بسا کلیان میں، ارہلی میں آکسیجن سینٹرز اور کووڈ سینٹرز الحمدللہ شروع کیے گئے ہیں، اور لوگوں کی تعاون کی، کھانا پہنچانے کی، اور جو لوگ کریمیٹوریمز کے پاس، ہسپتالوں کے پاس جو ان کے رشتہ دار رہتے ہیں اور تعاون کے محتاج ہیں، ان کو کھانا کھلانے کی اور ضرورت مندوں کے کام آنے کی بڑے پیمانے پر الحمدللہ کوشش ہو رہی ہے۔ اس کام کو مزید مؤثر طریقے سے انجام دینے، آکسیجن کی فراہمی میں لوگوں کی مدد کرنے اور ان کے علاج معالجے کے لیے مناسب رہنمائی کرنے کی یہ زرعی خدمت ہماری جاری رہنا چاہیے، اور دیگر NGOs جو اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں ان کا بھی تعاون ہمیں کرنا چاہیے۔ برادران محترم، اس مرتبہ عید ہم ان سنگین حالات میں گزارنے جا رہے ہیں۔ گزارش ہے کہ عید کو سادگی کے ساتھ منایا جائے، اور غربا کا خاص خیال رکھا جائے، اور ان کی حد المقدور جو بھی ہم سے تعاون ممکن ہو سکتا ہو ضرور ان کا تعاون کیا جانا چاہیے۔ کووڈ کے اس وبا کے زمانے میں
نماز با جماعت کی جو پابندی ہے یہ ہم سب کے لیے تکلیف دہ ہے، اور اس سے ہماری اجتماعیت کا جو احساس متاثر نہ ہو، اس صورتحال پر ہمارے درمیان ملال ہو، اور اس سے جلد از جلد نکلنے اور نماز اور صلاۃ اور دیگر عبادات کو پورے اہتمام کے ساتھ ہم ادا کر سکیں، اس کی ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے، اور اس محرومی کا احساس بھی ہمیں اپنے درمیان زندہ رکھنا چاہیے۔ البتہ اس وبا کے دوران جو ہدایات دی جا رہی ہیں، لاک ڈاؤن کی جو شرائط ہیں اور حکومت کی طرف سے جو ہدایات جاری کی گئی ہیں، قانون کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں عید کی نماز ادا کرنا چاہیے۔ عید کی نماز ظاہر بات ہے کہ مساجد میں، عیدگاہوں میں اور کھلے مقامات پر مشکل ہوگی، مگر چھوٹے پیمانے پر اپنے گھروں میں ہم اس کا نظم کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ پرسنل لا بورڈ ہے اور پھر جماعت کا شریعہ بورڈ ہے، ان کی جانب سے جو ہدایات دی گئی ہیں اس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے، اور قانون کا النگھن کیے بغیر جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں اس کی ہم فکر کریں۔ ہمارے اپنے اجتماعات زوم پر اکثر مقامات پر جاری ہیں۔ گزارش ہے کہ اجتماعات کے اس نظم کو بحال رکھا جائے، زوم پر ہی صحیح ہماری نشستیں ہوتی رہنا چاہیے، کام کا کوآرڈینیشن ہوتے رہنا چاہیے۔ اسی مہینے میں ہم زکوٰۃ وغیرہ بھی اپنے کاموں کو جاری رکھنے کے لیے اصول کرتے ہیں، اس کام کو بھی میں توقع کرتا ہوں کہ رفقا نے توجہ کے ساتھ ممکنہ حد تک انجام دیا ہوگا۔ آخری بات یہ ہے کہ ان حالات سے ہم کو متاثر نہیں ہونا ہے۔ موت ایک حقیقت ہے، موت کا وقت متعین ہے، وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اللہ کے اذن کے بغیر اور مقررہ وقت پر موت آ کر ہی رہے گی۔ چنانچہ اس وقت جو اموات کی کثرت ہے اس سے ذہن پر اور ہمارے نفسیات پر اس کا ایک منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنے آپ کو باحوصلہ اور باعزم بنانا چاہیے، اور اطمینان کے ساتھ ان حالات میں جو کچھ بھی ہم سے بن آ سکتا ہے، خود اپنی صحت کی حفاظت کے لیے پازیٹیو اپروچ اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہمارا ہونا چاہیے۔ نگیٹیو مائنڈ سیٹ سے خواہ خوف اور خطرے کے جذبات کا شکار ہونے سے مزید حالت متاثر ہو سکتی ہے۔ چنانچہ موت تو ہمارے لیے آخرت کی زندگی کا آغاز ہے، یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کسی کو بھی موت نہیں آ سکتی ہے، اور جس کا وقت لکھا ہوا ہے وہ چاہے مضبوط قلعوں کے اندر بھی کیوں نہ ہو، موت بہرحال اسے دبوچے گی۔ چنانچہ احتیاط ضرور کیجیے، مگر منفی نفسیات کا شکار مت ہوئیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ ہمارے اعمال کو بہتر بنانے کی ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ ہمارے بدعمالیوں کے نتیجے میں، ہمارے اپنے فرائض سے غفلت کے نتیجے میں اس طرح کے حالات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہونے، توکل اور تعلق باللہ کی کیفیت کو پیدا کرنے، مضبوط کرنے، اور اللہ و رسول کی اطاعت کا پکا جذبہ اور مضبوط جذبہ اپنے اندر بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح یہ حالات، یہ وبائیں اس لیے آتی ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے اور گناہ کثرت سے ہوتے ہیں، ظلم بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس پر تنبیہ کے طور پر اللہ کی طرف سے اس طرح کی حالات لائے جاتے ہیں، اور اس بات یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو اور دیگر بندگان خدا کو خدا کی یاد اور آخرت کی یاد اس موقع پر کرائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جلد از جلد ہمیں اس وبا سے چھٹکارا نصیب کرے۔ جو ہمارے احباب اور رفقا اور دیگر امت مسلمہ میں جو انسان بھی اس مرض کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف کو آسان کرے، اور جو ہمارے مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے اور درجات کو بلند کرے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ من البلاء والوباء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔